تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل ربنا ونسأل المؤمنين عليهن من جلابيبهن. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا اور اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ کھڑکی کھول دو۔ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کے ہر ذرے کا علم ہے۔ وہ ازل سے لے کر ابد تک ما کان و ما یکون سب کچھ کا علم رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کا علم حقیقی ہے، سچا علم ہے، اور باقی ساری کائنات کا علم تجربات کی بنیاد پر ہے، مشاہدات کی بنیاد پر ہے۔ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم حقیقی 100% درست، سچ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ انسان کے تجربات، مشاہدات بدلتے رہتے ہیں، سوچ بدلتی رہتی ہے، فکر بدلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تغیر نہیں آتا۔ اس کو تجربات کی ضرورت نہیں ہے، مشاہدات کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے بتائے ہیں، اور ان طریقوں پر چل کر ہمارے لیے دنیا میں فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ ان احکامات میں سے، شریعت کے طریقوں میں سے، مرد اور عورت کے درمیان آپس میں پردے کا احکام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور مرد اور عورت یہ دو جنسیں پیدا فرمائی ہیں، اور انسان کے طبیعت میں، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی طرف میلان پیدا فرمایا ہے۔ جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے،
پیاس لگتی ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے، ایسے انسان کے اندر مرد اور عورت میں آپس میں شہوت اور خواہشات کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ فطری اور طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اسی لیے اس کا ایک جائز طریقہ یعنی شادی، ازدواجی زندگی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس شہوت اور خواہش کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نسل انسانی کو جاری فرمایا ہے۔ یہ نسل جو چلتی ہے وہ اسی شہوت کی بنیاد پر چلتی ہے، یہ فطری طور پر اللہ نے پیدا فرمایا۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ نے خود ہی متعین فرما دیے کہ ان میں کچھ پردہ ہے، کچھ نہیں ہے پردہ، جیسے والدین باپ کا رشتہ، چچا کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، پوتے کا رشتہ، بھتیجے کا رشتہ، بھانجے کا رشتہ، یہ رشتے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں پردہ نہیں ہے، اور وہ بھی ایک حد تک پردہ نہیں ہے، یعنی چہرے کا پردہ نہیں، بازو کا پردہ نہیں، پنڈلیوں کا پردہ نہیں، پاؤں کا پردہ نہیں، کچھ مخصوص اعضاء کا پردہ نہیں ہے، ورنہ ہر انسان کو خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو، بعض اعضاء کا دوسرے سے بلا ضرورت پردہ ہے، یعنی ضرورت نہ ہو تو پردہ ہے، جیسے اعضاء مخصوصہ ہیں، یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ مرد کا مرد سے بھی پردہ ہے، مرد کا عورت سے پردہ، عورت کا عورت سے پردہ ہے، یعنی عورت بھی بلا ضرورت کسی دوسری عورت کے ان اعضاء کو نہیں دیکھ سکتی ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، جیسے مرد نہیں دیکھ سکتا عورت کے لیے بھی دیکھنا حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت حاجت کے اعتبار سے بعض چیزوں میں مخصوص پابندیاں لگا دی، بعض چیزوں میں پابندی نہیں لگائی، اور وقت ضرورت کے لیے اور احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ وہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، وہ ہماری ضرورت بھی سمجھتے ہیں، ہماری خواہشات کو بھی سمجھتے ہیں، اس کا علم 100% اٹل اور صحیح ہے۔ اب اگر انسان اپنی سوچ اور رائے سے یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو مرد و عورت کا آپس میں اختلاط کرتے ہیں تب بھی ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمارا دل بڑا پاک و صاف ہے، وہ دیکھیے اللہ کے قرآن اور حدیث کی روح سے وہ جھوٹا ہے۔ کوئی ایک شخص اپنے ذاتی طور پر اس کے اندر کوئی کمزوری ہو، کوئی عیب پایا جاتا ہو، اس کے اندر شہوت نہ ہو، خواہش نہ ہو، جیسے بیمار آدمی کو بھوک نہیں لگتی، بیمار ہے اس کو بھوک نہیں لگتی، ایک آدمی بیمار ہے چہرے میں اس کے جو ہے وہ چہرے کا ذائقہ خراب ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہر آدمی کا ذائقہ خراب ہے۔ تو ایسی کوئی ایک آدمی ایسا اگر ہو کہ اس کو طبی میلان نہ ہوتا ہو، شہوت نہ آتی ہو عورت کو دیکھ کر یا عورت کا مرد کو دیکھ کر، تو یہ اس کا ذاتی عمل ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظام عطا فرمایا ہے وہ تو ساری کائنات کے اعتبار سے ہے، ہم سب کی ضرورت کے اعتبار سے ہے، ہم سب کی طبیعت کے اعتبار سے ہے، کسی شخص کے اعتبار سے، کسی مریض آدمی کے اعتبار سے احکام نہیں بدلے جاتے ہیں، احکام تو عام درست صحیح انسانوں کے اعتبار سے دی جاتے ہیں۔ تو یہ جو مرد عورت کا اختلاط ہے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور پردے کا اللہ تعالیٰ نے سختی سے حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ 4 جگہ پردے کے احکام بڑے تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ پہلے نمبر پر سورہ نور ہے جو مشہور سورت ہے،
جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت اور پاکیزگی بیان فرمائی ہے، اس میں پردے کے احکام کی تفصیلی آیات ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا جب تم کسی گھر جاؤ تو گھر کے اندر مت داخل ہو جب تک اجازت نہ ملے، اور اجازت مل جائے تو گھر میں چلے جاؤ، اجازت نہ ملے تو نہیں جانا۔ ہاں اگر کوئی ایسا دفتر اور آفس ہو جنہوں نے دروازہ کھول کر رکھا ہوا ہے کہ بھائی کوئی بھی آئے، دفاتر وغیرہ ہوتے ہیں نا، دکان ہے، دفاتر ہے، تو اس میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عام گھروں میں اجازت کے بغیر مت جاؤ، اور فرمایا اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے کہتا ہے بھائی اس وقت نہیں آؤ یا جواب ہی نہیں ملتا، فرمایا واپس آ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم دیا، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ایمان والوں سے کہہ دیجئے، مطلب یہ احکام مومن آدمی سنتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ جو آدمی اس کے خلاف مزاج رکھتا ہے اس کو اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے، منافق بھی تو ہو سکتا ہے نا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، شرمگاہ محفوظ رکھیں۔ ایمان والوں سے کہہ دو اپنے نگاہیں نیچے رکھیں، شرمگاہیں محفوظ رکھیں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اب میرے عزیز بھائیوں، میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے نگاہ نیچے رکھنا، شرمگاہ محفوظ کرنا، یہ زیادہ پاکیزگی ہے، یعنی مرد عورت کا اختلاط، آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھنا، یہ نہیں ہے پاکیزگی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ذالک ازکیٰ لہم، نگاہ ہٹا لو، عورت سے نگاہ دوسری طرف موڑ لو، عورت کی مت دیکھو، یہ پاکیزگی ہے۔ اب اگر ایک آدمی کہتا ہے نہیں بھائی میں تو مرد عورت کے ساتھ اختلاط میں رہتا ہوں، مکس گیدرنگ ہوتی ہے شادی میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہسپتال میں اور ہر جگہ میں، اور میری نگاہ پاک ہے، تو بتائیں اللہ کا قرآن نعوذ باللہ نعوذ باللہ کیا کہیں گے؟ میں تو کہہ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کا قرآن غلط کہہ رہا ہے، جب میں جھوٹا ہوں 100% اللہ کا قرآن سچا ہے، میں جھوٹا ہوں، جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، کائنات کا بدترین جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو یہ لوگ کرتے ہیں نا، صنعت کہتے ہیں ہوشیاری، سمجھداری، صنعت کہتے ہیں کاریگری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ہر کاریگری کو میں جانتا ہوں۔ یہ جو ہوشیار بنتے ہیں، سمجھدار بنتے ہیں، یعملون نہیں فرمایا یصنعون، یہ جو کاریگری دکھاتے ہیں، ارے نہیں ہم تو پاک ہیں، میری نگاہ پاک ہے، بینک میں اکٹھے اور ہسپتال میں اکٹھے، دفتر میں اکٹھے، نگاہ پاک ہے۔ عجیب بات ہے، نگاہیں ان کی پاک ہیں، لیکن ریسپشن پہ جب بھی کسی عورت کو رکھیں گے تو خوبصورت لڑکی کو رکھیں گے۔ بھائی جب نگاہیں تمہاری پاک ہیں تو پھر خوبصورت ہو، بدصورت ہو، کالی ہو، گوری ہو، جیسی بھی ہو رکھ لو بھائی۔ نہیں، ریسپشن پہ خوبصورت ایئر ہوسٹس چن کر رکھیں گے، ایئر ہوسٹس کون سی ہونی چاہیے؟ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں۔ پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُنَّ، فرمایا ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنے نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً بیان فرمایا ہے، شوہر کے سامنے، باپ کے سامنے، سسر کے سامنے، بیٹے کے سامنے، بھتیجے کے سامنے، بھائی کے سامنے،
بھانجے کے سامنے، ان کے سامنے زینت کی جگہیں جیسے بازو ہیں، یہ گلا ہے، یہ ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور معصوم چھوٹے بچوں کے سامنے اور یا پاگلوں کے سامنے، پاگلوں سے مطلب جو مرد عورتوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اتنا غیر شعور ہو، غیر اولی الاربۃ من الرجال۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم جو اللہ کے قرآن کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں جی ہمیں پردے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو دل پاک ہیں، تو اللہ کا قرآن تو کہتا ہے پردے کی ضرورت باپ کے لیے نہیں، بیٹے کے لیے نہیں، بھتیجے کے لیے نہیں، پوتے کے لیے نہیں، بھائی کے لیے نہیں ہے، اور یا چھوٹے بچوں کے لیے نہیں، یا پاگلوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر ہم باپ بھی نہیں ہیں، بھتیجا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، چھوٹے بھی نہیں ہے، جوان ہو چکے ہیں، پھر آخری درجہ پاگل رہ جاتا ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاگلوں کے لیے نہیں ہے بھائی، پاگلوں کے لیے ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہم پاگل ہی ہوں گے۔ اگر عقل، سوجھ بوجھ، شعور، سمجھ ہے اور ان کے اندر شہوت کا مادہ ہے، تو پھر وہ کیسے کہہ رہے کہ ہمارے اندر شہوت نہیں ہے؟ کیا اپنے بیوی کے پاس جا کر ان کو شہوت نہیں آتی؟ ان کے بچے ویسے ہی پیدا ہو گئے کیا؟ بہرحال یہ اللہ کے قرآن نے دیکھیے ایک ایک رشتے کا ذکر فرمایا ہے، ایک ایک رشتے کا۔ وہ اللہ کا عظیم قرآن جس نے 5 وقت کی نمازوں کو تفصیل سے نہیں بیان فرمایا، جس نے 5 وقت کی کسی ایک نماز کی رکعت کا ذکر نہیں فرمایا پورے قرآن میں، کہیں بھی پورے قرآن میں نہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، نہیں، قرآن میں نہیں ہے۔ صرف یہ کہ نماز پڑھو، صبح پڑھا کرو، شام کو پڑھا کرو، دوپہر کو پڑھا کرو، سورج ڈھلنے کے بعد پڑھا کرو، سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے پڑھا کرو، رات کے اندھیرے میں پڑھا کرو۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر سکھائی ہے کہ اس طرح پڑھنی ہے، اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پردے کے لیے ایک ایک رشتے کا ذکر فرمایا ہے کہ ان سے پردہ ہے، ان سے پردہ نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں، باقی سب سے پردہ ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو خاص طور پر ذکر فرمایا۔ ازواج مطہرات عام مائیں نہیں ہیں، عام عورتیں نہیں، ازواج مطہرات میری اور آپ کی سب کی مائیں ہیں، نص قطعی قرآن سے ثابت ہے۔ وازواج امہاتہم، کہ آپ سے ان کی بیویاں جو ہے ہماری مائیں ہیں، ان سے شادی قیامت تک حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ان سے شادی وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا، آسم کے بعد عرب میں جیسے عورت بیوہ ہوتی بس عدت ختم ہوتی تو شادی ہو جاتی، دستور، عورت بیوہ بیٹھی نہیں رہتی تھی، عرب کا یہ دستور تھا، ایک ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوتی تھی، 3 بیویاں ہوتی تھی۔ لیکن ازواج مطہرات کی عظیم قربانی، ان کو امت کی ماں قرار دیا، اور ماں سے رشتہ حرام ہے، اس لیے فرمایا کہ قیامت تک مرتے دم تک ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن ازواج مطہرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھر میں بیٹھی رہو۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو تو پھر نرم بات نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، نرم بات کرتے ہو نا، مردوں سے کوئی ضرورت کی بات کرنی پڑتی ہے تو للچائی ہوئی آواز میں نہیں، لہجے میں نہیں، نرم بات نہیں کرنا، ذرا سخت لہجے میں بات کرنا۔ جیسے اپنے باپ سے بات کرتی ہو، اپنے شوہر سے بات کرتی ہو، اپنے بیٹے سے بات کرتی ہو، ایسے نہیں، غیر محرم سے بات کرتے ہوئے پتہ چلے کہ کوئی اس کے ساتھ میلان نہیں ہے۔
نرم بات نہیں کرنا. کیوں؟ فرمایا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی میلان پیدا ہو جائے گا. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. ازواج مطہرات کے میلان کا ڈر ہے. اور میں کہتا ہوں جی اپنے ریسیپشن آفس میں اور اسکول میں اور کالجوں میں اور اسپتالوں میں سب عورتیں ہی عورتیں، اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کس لہجے میں نرمی سے بات کرنی ہے. اور ہم کہتے ہیں جی ہمارے دل پاک ہیں. اپنے لیے سیکرٹری لوگ دفتروں میں عورتوں کو رکھتے ہیں، اسسٹنٹ رکھ لیتے ہیں لیڈیز کو. ہاں دستور کے مطابق آپ بات کرو، اور کہا گھروں میں رہو، باہر مت نکلو، کیونکہ عورت کا سب سے بڑا پردہ گھر ہے. سب سے بڑا پردہ گھر ہے اس کا. چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب بیان فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کبھی کھانے وانے کے لیے بلایا جائے تو آ جایا کرو، کھانا کھانے کے بعد فوراً اٹھ کے چلا جایا کرو، زیادہ دیر نہیں بیٹھو. یہ مہمان کے آداب ہے. جب عام دعوت وغیرہ ہو یا کسی کو کھانے پہ بلایا جائے تو بس کھانا کھا کے چلے جانا چاہیے، کیونکہ اب مہمانوں سے اوروں سے بھی فارغ ہونا ہے، گھر والوں کے اور کام بھی ہیں. اب تم وہاں گھنٹوں بیٹھے رہو، وہ کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ فرمایا کہ اٹھ کے چلے جا کرو. اور پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. ازواج مطہرات سے کبھی تمہیں کوئی پوچھنا پڑے، کوئی سوال کرنا پڑے، کوئی چیز مانگنی پڑے، کوئی مسئلہ پوچھنا پڑے، شریعت کا کوئی حکم پوچھنا پڑے، تو فرمایا کہ پردے کے پیچھے سے پوچھنا. ازواج مطہرات سامنے نہیں آئیں گی، تم سامنے نہیں آؤ گے. ازواج مطہرات سے پردے کے پیچھے سے پوچھنا. یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کو ہے، سیدنا عمر فاروق کو ہے، سیدنا عثمان غنی کو ہے، سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہے، عشرہ مبشرہ کو ہے، 1,44,000 صحابہ کرام کو ہے کہ ازواج مطہرات سے کبھی کوئی بات کرنی پڑے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے شریعت کا، تو کیسے پوچھنا ہے بھائی؟ پردے کے پیچھے سے پوچھنا ہے. ارے میں 14ویں صدی کا گناہگار فاسق فاجر، میں کہتا ہوں جی میری نگاہ پاک ہے، میرا دل پاک ہے، اور 1,44,000 صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ ازواج مطہرات جو تمہاری ماں ہیں ان سے کچھ پوچھنا پڑے تو پردے میں پوچھنا ہے. کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. سبحان اللہ. فرمایا اے صحابہ کرام اس میں تمہارے دل بھی زیادہ پاک رہیں گے اور ان ازواج مطہرات کے دل کی بھی زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. یعنی صحابہ کا دل تب پاک رہے گا، صاف رہے گا، زیادہ پاک رہے گا جب ازواج مطہرات سے پردے میں پوچھیں، اور ازواج مطہرات کا دل بھی زیادہ پاک تب رہے گا جب صحابہ کو پردے میں جواب دیں. میرے عزیز بھائیو، ہم صرف قرآن کہتے ہیں کہ قرآن کی کتاب ہے، مانتے نہیں ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، مانتے نہیں ہیں. قرآن صرف برکت کے لیے نہیں آیا، قرآن دستور حیات ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ پردے میں پاکیزگی ہے. دل پاک تب رہتا ہے جب پردہ کیا جائے، اور یہ تو اللہ ازواج مطہرات کو کہہ رہا ہے، صحابہ کرام کو کہہ رہا ہے. اب میں اگر کہتا ہوں 14ویں صدی کا، میری کیا حیثیت ہے ازواج مطہرات کے مقابلے میں؟ میری کیا حیثیت ہے صحابہ کرام کے مقابلے میں؟ جن صحابہ کے فضائل سے قرآن بھرا پڑا ہے، جن صحابہ کی
تقوی اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، یہ صحابہ کرام متقی ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ہم نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا. تقوی پیپر تھا. پیپر کیا تھا؟ تقوی. تقوی میں ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. نتیجہ نکلا لہم مغفرۃ واجر عظیم، کے لیے بخش اجر عظیم کا فیصلہ. نتیجہ رزلٹ کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ساری کائنات. امتحان کس کا؟ دل کا ہے. سبحان. میرے عزیز بھائیو، میرے دل کا حال تمہیں معلوم، آپ کے حال مجھے معلوم نہیں. میرے دل میں کتنی خواہشات ہیں، کتنی حرص ہے، کتنی لالچ ہے، کتنی حسد ہے، کتنا بغض ہے. دل کا حال آپ کو پتہ نہیں، سفید کپڑوں میں چھپا ہوا ہے. اللہ نے پردہ کیا وہ بتاری، لیکن جس کے دل کی صفائی رب العالمین بیان فرمائے. قربان جاؤں ان حضرات صحابہ پر جن کے دل کی پاکیزگی، جن کے دل کا تقوی رب خود بیان کرتا ہے. لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، پردے میں سوال کرنا ہے، مرد و عورتوں کا اختلاط نہیں کرنا. ازواج مطہرات اور صحابہ آپس میں میل جول اختلاط نہ کریں بلکہ پردہ کیا کریں. اس میں سب کی پاکیزگی ہے. اب میں اور آپ کہتے جی مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، جی میرا تو دل بڑا صاف ہے. بتائیں بھائی، اللہ کا قرآن اور آپ کا طبیعت، آپ کا مزاج کون سچا ہے؟ کوئی شک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں میں سچا ہوں یا اللہ کا قرآن سچا ہے؟ بھائی بتاؤ بھائی کون سچا ہے؟ بھائی کون سچا ہے؟ اللہ کا قرآن 100% سچا ہے. جو اللہ کے قرآن کے مقابلے میں اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، کائنات کا جھوٹا ہے، کائنات کا بدترین جھوٹا ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ منافق ہے. عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے چوتھی جگہ خطاب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنے بیویوں سے کہہ دیں، وبناتک اور اپنی ساری بیٹیوں سے کہہ دیں، ونساء المؤمنین سارے ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیں، سارے ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیں، مومنین کی عورتیں کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر کوئی چادر اوڑھ کے کریں. جلباب اس چادر کو کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک پہنچ، اور آگے کان کہتے ہیں چہرے کے آگے یوں پردہ لٹکاتے، یعنی ایسی چادر لیں جو سر سے لے کر پاؤں ہو اور آگے چھپا ہوا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نبی سے کہتے ہیں اپنی بیویوں کے، بیٹیوں کو بھی کہے، سارے مومنین. اتنی چیز یہ پہچان ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کے قرآن نے جو ہم کام دیے وہ سچے ہیں. میری آپ کی سوچ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا وما شیطان ماہما شیطان، او قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب بھی کوئی مرد و عورت آپس میں خلوت میں اکیلے میں ملیں، اکیلے میں رہیں، تو تیسرا ان کا شیطان ہوتا ہے. یہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اگر 48 میل مسافت سفر سے زیادہ سفر کرنا ہو تو فرمایا کہ محرم مرد کے بغیر یا شوہر کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتی ہے، یا تو اس کے ساتھ محرم ہو یا اس کے ساتھ کوئی شوہر ہو اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب بھی گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اسے تاک لیتا ہے، شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور شیطانوں کو اس کی طرف، دو لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ واپس گھر میں آ جائے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حج جہاد میں روانہ تھے، صحابہ کرام کا نام جہاد میں لکھا ہوا تھا، جہاد جیسی عظیم عبادت، اور پھر حضور کی معیت میں نام لکھا ہوا ہے، جہاد کے لیے روانہ ہیں۔ ایک صحابی نے فرمایا، کوئی بات بتائی، کوئی بات نکل آئی، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں جا رہا ہوں، لیکن میری اہلیہ وہ حج پہ جا رہی ہے، مدینے سے مکہ جا رہی ہے، صحابہ کی معیت میں جا رہی ہے، صحابہ ساتھ ہیں، عورتیں بھی ساتھ ہیں، مرد بھی ساتھ ہیں، صحابہ کا گروہ ہے، صحابیات کا گروہ ہے، کس لوگوں کی جماعت ہے، سفر حج کا ہے، حج جیسا مبارک عظیم الشان سفر جو انسان زندگی میں اپنا سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی عبادت سمجھتا ہے، جس عبادت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان جب حج کر لیتا ہے حلال مال کے ذریعے سے اخلاص کے ساتھ، تو اس کے سارے گناہ یوں معاف ہو جاتے ہیں جیسے ماں نے اس کو جنا گناہوں سے پاک تھا۔ پھر صحابہ کی جماعت، صحابیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کون جا رہا ہے؟ کہا محرم کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کر، تیرے لیے وہی جہاد ہے، اس لیے کہ عورت کے لیے اکیلے سفر کرنا جائز نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، آپ سوچے تو صحیح، کہاں ایک طرف جہاد جیسی عظیم عبادت، جہاں دوسری طرف حج کا سفر صحابہ کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ، مقدس اور عظیم شان سفر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس وقت تمہارے لیے جہاد کرنا جائز نہیں، بلکہ تمہاری بیوی جب حج پہ جا رہی ہے اس کے ساتھ محرم کے طور پر تمہارا جانا ضروری ہے، بغیر محرم کے اس کا سفر کرنا جائز نہیں۔ اب ایک طرف شریعت کی یہ ہدایات ہیں، یہ رہنمائی ہے، اور دوسری طرف میری اور آپ کی سوچ ہے، میں اور آپ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو پاکیزہ ہیں، نہیں 100% غلط ہے۔ میرا عزیز بھائیو، قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے، منشور ہے، اگر اس کو ہم عملی طور پر اپنائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ دنیا اور آخرت میں ناکام اور رسوا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔